بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اس وقت سورہ مومنون کی آیت نمبر 102 فرمایا اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی پر فلاح پائیں گے. فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. حشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے اور پھر اس کے نتیجے کی بات یہاں پر سامنے رکھی گئی ہے. پچھلی آیت میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ وہ دن وہ ہوگا، یعنی جس جوہی کے سور پھونک دیا جائے گا، جن کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا، نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. یعنی اس دن کی جو سختی ہے، اس دن کی جو کیفیت ہے، اسے اس مقام پر واضح کیا جا رہا ہے. اس طرح کی بات جب بیان ہوتی ہے تو پھر اس میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ وہ رشتے، وہ ناطے جن کی خاطر آج دنیا میں انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے اور بہت سے غلط کام بھی کرتا ہے، ان کی حمایت میں، ان کے تحفظ میں یا ان کے مفادات کے لیے. لیکن کل جب وہ وقت آئے گا تو اسی وقت یہ رشتے جو ہیں سارے ختم ہو جائیں گے اور انسان ایک طرف تو یہ کہ ان سے بھاگے گا، جیسا کہ سورہ عبس میں بتا دیا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ انسان جو اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا. یعنی ان سے کہ کہیں یہ میرے ساتھ کوئی معاملہ مطالبے کا نہ آ جائے یا کہ کوئی چیز میرے ذمہ نہ نکل آئے. اور یہ کہ کیفیت انسان کی نفسا نفسی کی ہوگی کہ اپنی ذات کو ہی بچانے کی فکر میں لگا ہوگا. تو اس دن کی کیفیت یہ ہے کہ بتا دیا گیا کہ اس دن معاملہ یہ ہوگا کہ جن کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے. قرآن مجید میں یہ مضمون بھی بار بار بیان ہوا ہے آخرت کے حوالے سے کہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، اور ان اعمال کے تولے جانے کی کیفیت کیا ہے اس کی صحیح تصویر انسان کے سامنے، صحیح منظر جو ہے وہ نہیں آتا ہے. لیکن بہرحال یہ بات کہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال خود مجسم ہو کر سامنے آ جائیں گے، ان کی یہ شکل ہوگی کہ وہ تولے جائیں. بعض مقامات پر یہ بات بھی سامنے آتی ہے خود انسان تولے جائیں گے اپنے اعمال کے ساتھ ہی، یعنی پھر اس لیے کہ ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا. بعض حدیث میں اس طرح کی بات آ جاتی ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ جو بھی اس کی صورت ہو، صورت حال یہ ہے کہ اس دن انسان کے لیے نیک اعمال جو ہیں اگر اس کے وہ وزنی ہیں، ان کا پلڑا بھاری ہے تو یقینی طور پر اس کے لیے کامیابی ہے. اور اگر یہ پلڑا ہلکا رہ گیا اور گناہوں کا پلڑا جو ہے بھاری ہو گیا تو پھر اس نتیجے میں یعنی اس کو بھاری سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہی بات ہے کہ پلڑا ہلکا رہ جائے. ہلکے سے مراد یہ ہے کہ جن کے پلڑے ہلکے یعنی نیکیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. نیکی کے حوالے سے بھاری ہوں گے جنت میں چلے جائیں گے، اور نیکی کے حوالے سے ہلکے ہو جائیں گے تو پھر جہنم کی طرف جانے کی بات ہے. یہاں اس مقام پر جو بات ہو رہی ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہے کہ جو کافر ہیں، یعنی کافر اور مومن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو مومن کا معاملہ تو ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان کے بعد پھر نیکیاں ہیں، پھر اس کے حساب سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ بات کی ہے. کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے کوئی وزن ہی نہیں ہے، یعنی ایمان کے بغیر کوئی عمل جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ نے یہ قرآن مجید نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کے لیے وزن قائم نہیں کیا جائے گا، کوئی اعمال جو ہے بے وزن ہو کے رہ جائیں گے، یعنی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو اس اعتبار سے ان کا معاملہ اس سامنے لایا گیا ہے. پھر جہاں پر گناہ گار انسانوں کی، مسلمانوں کی بات آتی ہے تو وہاں کی کیفیات جو ہیں وہ مختلف ہیں، وہ دوسرے مقامات پر سامنے آتی ہیں. یہاں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ جو اہل ایمان ہیں، اہل ایمان کے بارے میں یہ بات بہرحال اپنی جگہ پر واضح کی گئی ہے حدیث کی صورت میں کہ اگر ان کے معاملات گناہوں کے بڑھ جائیں گے اور ان کی نیکیاں جو ہے وہ کم ہو جائیں گی تو وہ اپنی اس گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے، لیکن پھر اس سے نکالے جائیں گے. یعنی اس بنیاد پر جو ہے ان کو بہرحال وہاں پر اپنی سزا بھگتنے کے بعد واپس جنت کی طرف لایا جائے گا. اس اعتبار سے وہ بات وہاں پر آتی ہے. لیکن جب یہ خالدون کی بات آتی ہے تو اس کے لیے بتایا یہ کیا کہ یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کا ایمان نہیں ہے، تو ان کے لیے خالدون کی بات ہے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے.
یعنی یہ کیفیت ہے. جیسے اس کی مثال دی گئی ہے جب پوچھا ہے قالبون کے بارے میں تو بتایا گیا کہ جیسے بھنی ہوئی سری ہوتی ہے، اس کی کھال جل جاتی ہے اور چمڑا جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے، یہ کیفیت ہے. یا کسی نے یہ بھی بیان کیا کہ جہنم میں اوپر کا جو ہے اوپر کی طرف اور نیچے کا نیچے کی طرف اور جو ہے یہ جو دانت کی باہر کی طرف آ جائیں گے. یہ کیسی انسان کی ڈراؤنی کیفیت جو ہے صورت جو ہے وہ بن کر سامنے آئے گی. تو یہ بات بتائی گئی کہ یہ بھی گویا کہیے کہ اس عذاب کی ایک شکل، عذاب کی کیفیت ہے کہ یہ حالت جو ہے ان کی بن جائے گی. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اے ہمارے رب اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے، پھر ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. یعنی وہی بات جو پیچھے گزر چکی ہے کہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے. تو ایک طرف تو اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے، یعنی اس کا انکار کرنے کا موقع بھی نہیں ہوگا. اعتراف کر کے کہیں گے کہ پھر سے ہمیں ایک موقع دیا جائے، پھر بھیج دیا جائے. اب اگر ایسا کریں، ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے، یعنی ابھی موقع دیا جائے. تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں آگے کہ کیا جواب دیا جائے. قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون. اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. ولا تکلمون. اس معاملے پہ، اس موضوع پر، اس حوالے سے بات نہیں کی جائے گی، یعنی اس کا کوئی موقع نہیں ہے. اچھا یہ بات کہ یہ وہاں جا کر ہو، پھر تو بات یہ ہے کہ انسان کو موقع نہیں ملا. یہ بات تو دنیا میں بتائی جا رہی ہے، یہ ابھی حشر کا میدان نہیں ہے. یہ تو حشر کے میدان میں ہونے والی گفتگو ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. جب یہ بات پہلے سے بتائی جا رہی ہے کل ایسا ہوگا اور کل تم یہ کہو گے اور اس وقت تمہاری بات نہیں سنی جائے گی. آج موقع ہے، بات مان جاؤ، سمجھ میں آ جائے تمہارے. تو کیا کہیے کہ یہ آج ان کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے کہ دیکھو کل اگر یہ بات کہو گے تو اس وقت تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی مہلت نہیں ملے گی. آج یہ مہلت تمہارے سامنے تمہارے پاس موجود ہے، اس مہلت سے تم فائدہ اٹھاؤ تو تمہارا فائدہ. یہ بات جو ہے بالکل مبنی و انصاف ہے، عدل کے مطابق ہے کہ انسان کے ساتھ یہ معاملہ دنیا میں کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. یعنی جو چیز کل پیش آنی ہے اسے آج اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے واضح کر کے بیان کر رہے ہیں. تو اب اگر کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کا نقصان جو ہے اسی کو پہنچے گا. فرمایا انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم سے کہیں گے کہ تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذکری وکنتم منها تضحكون. جب وہ یہ کہتے تھے تو کیا ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا. یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ پھل دیا ہے، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے. یہ ان کے جرائم میں سے ایک جرم کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جب یہ یعنی آج تم بھی اس بات کے متمنی ہو کہ تم پر رحم کیا جائے اور تمہیں معاف کر دیا جائے، تو کل جب یہ دعائیں مانگنے والے دعائیں مانگا کرتے تھے انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. کہ میرے کچھ بندے جب مجھ سے یہ دعا کرتے کہ ہم کہتے اللہ کو پکارتے، کہتے کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. تو تم نے کیا کام کیا کہ تم بجائے دعا مانگتے ان کا ساتھ دیتے. فاتخذتموهم سخريا، تم نے ان کا مذاق بنا لیا. یعنی یہ دیکھو، یعنی گویا کہ یہ کہ تمہارے نزدیک کی کیا چیز تھی، یہ تمسخر کی بات چیز تھی. حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون. یعنی ان کی ضد نے، یعنی ان کے ساتھ جو تمہاری ضد لگی ہوئی تھی، جو ان کی مخالفت تم کر رہے تھے، اس نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے. یعنی یہ جب انسان جب اس طرح کسی کی مخالفت میں جاتا ہے اور کسی کے ساتھ ضد ہو جاتی ہے تو جن چیزوں کو وہ جانتا اور مانتا ہے ان کا بھی وہ کہیں کہ اعتراف کرنے لگتا ہے. یعنی یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ نہیں مانتے، جیسے پیچھے علی آیات کی بات سامنے آ رہی ہے کہ ان سے پوچھو کس نے اس زمین اور اس کی مخلوقات کا مالک کون ہے؟ کہ اللہ. یعنی اللہ کو جانتے تھے تو اللہ کہہ رہے ہیں. اب اگر کوئی اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اپنے گناہوں کی اور اسے رحم کی طلب کرتا ہے تو یہ اس کا مذاق بنا رہے ہیں.
کہ یہ اپنی ضد کے اندر یہ اللہ ہی کو بھول گئے کہ اللہ کے ساتھ جب کوئی معاملہ کیا جاتا ہے. حالانکہ بات یہ کہ عبادت کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ سامنے کھڑے ہونے کے اعتبار سے یہاں تک بات آتی ہے کہ جب یہ مشرکین یعنی ان کا معاملہ یہ تھا کہ مشرکین جو ہیں جب یہ خود اللہ کی طرف جب رجوع کرتے ہیں اس طرح سے تو انہیں اس کی یعنی گویا کہیے کہ ایک طرح دی جاتی ہے کیفیت. جیسے یہ بتایا گیا تھا سورہ مائدہ کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ جب انہیں حرم کی طرف جانے سے روکا ہے تو یہ بتا دیا گیا کہ اب تم انہیں نہ روکو. اگر یہ جانا چاہتے ہیں نیکی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو جانے دیا جائے, نہ روکا جائے, اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے. حالانکہ ان کی نیکیاں کیا حیثیت رکھتی تھی اس کے باوجود یہ بات ہے. تو ان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ ضد میں اتنے آگے بڑھے کہ اللہ کو سے دعا کرنے والوں کے بھی مخالف بن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے. یعنی جو یہ دعا کرتے تھے جن کا تم نے مذاق بنا لیا تھا انہی کے بارے میں بات ہو رہی. پھر کیا بات آ گئی؟ جو کون کامیاب ہے, ناکام کون ہے. تم سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہیں, یہ سب ناکام ہے. دیکھو آج تمہارے سامنے یہ بات ہے کہ آج کامیاب کون ہے, آج فلاح کس کا مقدر بنی ہے. آج فلاح لوگ اس سے میں آ گئی ہے. آج یہ لوگ کامیاب ہیں کہ جن کا کل تم مذاق اڑا رہے تھے. تو ان کے صبر پر جو تمہارے اس رویے کے باوجود انہوں نے حق پر ثابت قدمی دکھا کر جو رویہ یعنی جو کام کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے صبر کا. اپنے موقع پر اپنے عقیدے پر جمے رہنے, ڈٹے رہنے, اپنے کام پر لگے رہنے کا اور یہ ساری سب چیزیں برداشت کرنے کا کہ انہم الفائزون. آج یہ لوگ جو ہے کامیاب ہیں. آج یہ لوگ جو ہے اعلیٰ دست ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے کامیابی سے ہمکنار کر چکا ہے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے, بتاؤ تم زمین میں کتنے سال رہے. کم لبثتم فی الارض عدد سنین, بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین. وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں, شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے. یعنی یہ جواب ہوگا. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. ارشاد ہوگا, اللہ تعالیٰ کہیں گے جواب میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا, یعنی ایک دن یا ایک دن کچھ جو بھی کہو, مطلب کیا ہے خود کہہ رہے ہیں یہ کہ آپ اتنا سا ٹھہرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو بات بتانی مقصود ہے, جو وہاں پر انہیں احساس دلا رہے ہیں, جو بات آج بھی بتائی جا رہی ہے کہ کیا تھوڑے ہی دن کی بات ہے نا, تھوڑا ہی دن رہے, چاہے ایک دن ہو, ایک دن یا کچھ حصہ ہو یا کچھ دن بھی کہو, جو بھی بات کہو, بات کیا ہے تھوڑے ہی دن ٹھہرے ہو نا. کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوگا. لو انکم کنتم تعلمون. یعنی یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی, یہ مختصر سی اور گنی چنی سانسیں اور ساعتیں, یعنی جن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی قلیل ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. یہاں کے وقتی فائدوں اور عارضی لذتوں کی خاطر وہ کام نہ کرو جو آخرت کی ابدی زندگی میں تمہارے مستقبل کو برباد کر دے. یہ بات تمہیں کل بتائی جا رہی تھی, مگر اس وقت تم نے ان کی بات نہ سنی. یعنی جو لوگ تمہیں یہ بات بتا رہے تھے, تم اس عالم آخرت کا انکار ہی کرتے رہے. تم نے زندگی بعد موت کو ایک بن گڑھ افسانہ سمجھا. تم اپنے اس خیال پر مصر رہے کہ جینا اور مرنا جو کچھ بس اسی دنیا کی زندگی میں ہے, اور جو کچھ مزے ہمیں لوٹنے یہیں لوٹ لینے چاہیے. اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے, پچھتانے سے کیا ہوتا ہے. اگر تم اس وقت دیکھتے تو سمجھتے کہ تم یعنی کتنی قلیل چیز پر کتنی کثیر چیز کو, کتنی بڑی چیز کو قربان کر رہے ہو. یعنی یہ ایک دن کی زندگی کہہ رہے ہو, ایک دن سے کچھ کم کی کہتے ہو, جو کچھ بھی ہے آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. جب آدمی اس سے موازنہ کر, اصل بات یہ ہوتی ہے کہ موازنہ کس چیز سے کیا جا رہا ہے, موازنہ کس چیز سے کیا جا رہا ہے. تو جب اس سے آخرت سے موازنہ کیا جا رہا ہے تو یہ انتہائی حقیر محسوس ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا اس کی خاطر اس عظیم جو ہے چیز کو جو ہے آخرت کو اور آخرت کی زندگی کو جو ہے نظر انداز کیا, اسے برباد کر لیا. تو یہ مضمون ہے کہ حسرت ایک پیدا ہوگی. اتنی سی چیز کی خاطر ہم مارے گئے, اتنا سا ہم نے اگر یہ زبر کرتے تو کیا ہوتا. یہ بات افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے. یہ مضمونی بار بار ہے. بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افحسبتم, کیا سمجھا ہے تم نے, کیا تم یہ سمجھتے ہو انما خلقناکم عبثا, ہم نے تمہیں خواہ بیکار پیدا کیا ہے, عبث پیدا کیا ہے. تو اس جو ہے یعنی کھیل کے طور پر یا کھیلنے کے لیے یعنی بیکار پیدا کہ یہ مضمون بھی قرآن مجید میں اور حوالے سے بھی آیا کہ اللہ کا کوئی کام جب کہتے ہیں کہ کوئی کام اس نے عبث نہیں کیا, کوئی کام بیکار نہیں, اس کی ہر چیز, تو
خود انسان کی پیدائش، اس کا معاملہ، یہ ساری کائنات بنا کر اس کو حوالے کر دی گئی، تو بتا دیا کہ تم نے یہ سمجھا تھا، تم سمجھ رہے تھے انکم الینا لا ترجعون کہ تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہی نہیں۔ تو یہ جو انسان کی سوچ ہے اس نے اسے برباد کیا۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ دنیا میں اس کے بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے اور اسے واپس اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، کوئی الہ اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا۔ ومن یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون۔ فرمایا اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس کے لیے اس کے پاس کوئی لا برہان لہ بہ، اس کے لیے کوئی برہان نہیں، کوئی دلیل نہیں اس کے پاس، فانما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اللہ اس کا حساب دے گا۔ یعنی بلا دلیل کے، بغیر کسی بنیاد کے اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنایا، کوئی دلیل ہے کسی الہ بنانے کی؟ کوئی دلیل نہیں، لا برہان لہ بہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تب کیا ہوگا؟ جب اللہ ہی اس کا حساب لے گا۔ فإنما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون، تو ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یعنی کیا نتیجہ نکلا؟ کیا بات بتائی گئی کہ یہ جو ان کا عقیدہ ہے اس نے انہیں کس طرح سے برباد کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ صورت کا اختتام ہے، ایک آیت اور باقی آخر میں جو اللہ کی طرف سے دعا سکھائی گئی، تو یہاں پر یعنی آغاز کس سے ہوا تھا سورہ مومنون کا؟ قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، فلاح پائی ہے مومنوں نے، اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ انہ لا یفلح الکافرون، اور کافر جو ہے وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ بات کیا بتا دی؟ آغاز کیا تھا فلاح کس کے حصے میں آئے گی؟ مومنین کے، مومن فلاح پائیں گے، اور یہاں کہا انہ لا یفلح الکافرون، کافر جیسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بناتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہا گیا کہ کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں، تو جو دعائیں اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں، جہاں کہا جاتا ہے قل کہہ کر کہا نا آپ کہیے، جیسے کہا قل رب زدنی علما، ہے کہ آپ دعا کیجیے، آپ کہیے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایسی جب دعا ہمارے سامنے تو کیا آپ کہیے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ آپ یہ کہیے، یہ دعا مانگیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ ہمارے رب ہم سے درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ اس کی معنویت اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی پیچھے یہ آیت ہم نے پڑھی ہے، پیچھے آیت پڑھی ہے آیت نمبر 109، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ اس کو کوئی بات ہے جہاں تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب میرے بندوں میں سے کچھ بندے جو ہیں، یعنی مشرکین سے بات ہو رہی تھی، تو کیا کہا تھا کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے یہ دعا مانگتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ وہی بات اللہ یہاں کہتے ہیں اب تم یہ دعا مانگو، یعنی یہ کہا کہ میرے کچھ بندے دعا مانگتے تھے، یہ مذاق اڑاتے تھے، اب ہم سے کہا جا رہا ہے تم یہ دعا مانگو، یہ ہمارے لیے کہ ہم یہ دعا مانگیں گے تو ہم ان بندوں میں شامل ہوں گے کہ جن کی تعریف اللہ یہ بیان فرما رہا ہے، اور جن کے بارے میں کہا کہ ان کے صبر کا بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ انہیں بہترین مقام عطا فرما دیا، اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی۔ یہ دعائیں سے اعتبار سے بڑی اپنی جگہ، ہر دعائی اہمیت رکھتی ہے، خصوصیت سے وہ دعائیں جنہیں خود اللہ نے تعلیم کیا ہو، اللہ نے سکھائی ہوں وہ دعائیں، اللہ نے انہیں مانگنے کی ہمیں ہدایت کی ہو، تو جس سے مانگنا ہے وہ خود کہتا ہے یہ مانگو مجھ سے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تو پھر کیا مقام ہوگا اس کا؟ تو اس اعتبار سے یہ دعائیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا یہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے مفید ہے۔ سورہ مومنون اس پر مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد ہم سورہ نور کا بیان آ سکتے ہیں۔ اسی مجلس کے اندر ابتدائی بات ہو سکے گی سورہ نور کے حوالے سے، اور اس کی تفصیلی بات آگے انشاءاللہ تعالیٰ سامنے آئے گی۔ یہ سورہ نور یہ مدنی صورت ہے، مدنی صورت ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ غزوہ بدر المستلق کے سے بعد، یعنی اس کی واپسی پر بعد میں اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اور قرآن مجید کے یعنی اسی صورت کے اندر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اس کے نازل ہونے کے حوالے سے جو اس کے اندر علامت موجود ہے اس سب اعتبار سے کہ جس واقعے کا طرف اشارہ ہے
کہ یہ واقع افک کے حوالے سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اس کی بات جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ اس کا نزول واقع افک کے سلسلے میں۔ واقع افک کیا ہے؟ یعنی وہ بہتان جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین کی جانب سے لگایا گیا، یعنی جھوٹ، اس لیے افک جو ہے جھوٹ کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو واقع افک یعنی جھوٹا واقع ہے جو جھوٹ کی پر مبنی تھا، تو اس میں ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی بریت کا، ان کی برات کا اعلان کیا۔ یہ ساری چیز جو ہے اس کے اندر آتی ہے ہمارے سامنے، اور اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیا۔ اس شر کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ نے خیر نکالی ہے۔ یہ جو معاشرتی احکامات دیے جا رہے تھے اور ایک معاشرہ ان بنیادوں پر تشکیل دیا جا رہا تھا، تو اسے اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا، اسے اللہ تعالیٰ نے انہی ہدایات کے ذریعے سے مکمل کیا۔ اور وقت اور موقع کے اعتبار سے جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، زیادہ دل کو لگتی ہیں، اور زیادہ انسان کی سمجھ میں آتی ہیں، اس کے اندر بیٹھ جاتی ہیں، یعنی وقت اور موقع کے اعتبار سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ غزوہ جو ہے بدر المصطلق، یہ غزوہ احزاب کے بعد ہے۔ غزوہ احزاب جو ہے یہ 5 ہجری میں ہے، اور یہ جو ہے 6 ہجری کے اندر اس کی بات آتی ہے سامنے۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق، اس کا ذکر ہمارے سامنے سورہ احزاب کے اندر آنے والا ہے۔ تو اس غزوہ احزاب کے اندر جو مشرکین کے ساتھ معاملہ ہوا تھا کہ اس میں ان کے ساتھ یہ یعنی جو کچھ سارے مشرکین جو ہے چڑھ کر، یعنی سب کو لے کر، یہ مشرکین مکہ بھی اور یہودی بھی سب نے مل کر جو ہے مدینے پر چڑھائی کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ 10,000 کی فوجیں انہوں نے جمع کی تھی۔ 10,000 کا لشکر جو ہے انہوں نے جمع کیا تھا، اور عرب میں اتنا بڑا لشکر کسی سے مقابلے کے لیے اس سے پہلے جمع نہیں ہوا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر بھی پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ آئے تھے، اور اسی کی بنیاد پر پھر آپ نے جو ہے یعنی دفاعی جنگ حکمت عملی اختیار کی تھی، اور مدینے کے گرد خندق کھودی گئی تھی۔ تو غرض یہ کہ اس کا تفصیل دوسری مقام پر سامنے آئے گی، اور پھر وہ 1 مہینے تک مسلسل محاصرہ کرنے کے بعد بالآخر سر مار کر چلے گئے تھے۔ اللہ ہی جہاں سورہ احزاب میں ہے کہ اللہ ہی مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے کافی ہوا، یعنی آندھی آئی، طوفان آیا، اور سارا معاملات سب گویا کہیے کہ اللہ نے انہیں پسپا کر دیا۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، آپ نے فرمایا، ابن ہشام نے اس کو نقل کیا ہے کہ اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اس سال کے بعد جو واقعہ ہو گیا غزوہ احزاب کے حوالے سے بات آپ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے، بلکہ اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ یعنی اب ابتدائی جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے سامنے آ رہا ہے کہ یہ اعلان تھا کہ مخالف اسلام دعوتوں کی قوت اقدام ختم ہو چکی ہے، اب اسلام بچاؤ کی نہیں بلکہ اقدام کی لڑائی لڑے گا، اور کفر کو اقدام کے بجائے بچاؤ کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ یعنی حالات تبدیل ہو رہے ہیں، حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو چیز یہاں پر سامنے آتی ہے، یہ جو چیز کے اندر آ رہی ہے کہ یہ صورتحال جو بنی ہے، اس میں بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ نہیں ہے کہ اب مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی ہے، یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس بہت اسلحہ آ گیا ہے، یا مسلمانوں کے پاس جو ہے بہت سا کہ ان کی پشت پر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں اور مال و دولت کے انبار لگ گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس وقت بھی جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں غزوہ احزاب کے بعد، یعنی سمجھ لیجیے کہ اس کے بعد صلح حدیبیہ ہے، صلح حدیبیہ 1400 آدمی گئے تھے آپ کے ساتھ پورا کرنے کے لیے، چند لوگ گئے، یعنی تھوڑے سے لوگ تھے۔ تو غرض یہ کہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں کہ آج بھی مسلمان جو ہیں ان سے تعداد میں بھی کم ہیں، ان کے حوالے سے وسائل کے اندر بھی کم ہے، اسلحے کے اندر ہر اعتبار سے کم ہے، لیکن جو چیز مسلمانوں کو برابر آگے بڑھا رہی تھی اور جس چیز میں مسلمان ان سے فائق تھے، آگے تھے، کیا تھی؟ وہ ان کا اخلاقی قوت کا معاملہ تھا، اخلاقی میدان تھا کہ جس کے اندر وہ اخلاقی برتری ان کو حاصل تھی، اپنے ایک مقصد کا ہونا، مقصد کے ساتھ عشق کا ہونا، ذاتی زندگی میں جو خوبیوں کا پایا جانا، انفرادی اور اجتماعی اخلاق کی طہارت نے مسلمانوں کے اندر کمال درجے کا اتحاد اور نظم و ضبط پیدا کر دیا تھا۔ یعنی اس بنیاد پر جو طاقت ہے وہ سامنے آ رہی تھی، یعنی یہ چیز تھی ان کے اندر جو پائی جاتی تھی اس اعتبار سے۔ تو اب مشرکین نے اب جو اور یہ یہود و نصارہ کا معاملہ بھی اور منافقین کا معاملہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے اس محاذ پر جو ہے یہاں پر انہیں کوئی ضرب لگانی ہے، یہ اب اسے ہدف بنانا ہے، اب اس کو ہدف بنانا ہے۔ اب دیکھیے یہ بات اپنی جگہ پر ہوتی ہے، کسی بھی جماعت کے اندر جماعت کی طاقت ہے، نظم و ضبط ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو امیر و مامور اور ان کے درمیان کا جو تعلق ہے
اور یہ جتنا زیادہ پاکیزہ ہوگا، جتنا اخلاقی ہوگا، اتنا ہی زیادہ قربت اور تعلق اور عقیدت اور محبت یہ سب چیزیں پروان چڑھے گی. یعنی عقیدت اور محبت کے ساتھ میں اور احترام کے ساتھ میں یہ. لیکن اگر اس معاملے میں کوئی ایسی کیفیت پیدا کر دی جائے کہ وہ عقیدت ختم ہو جائے، وہ احترام ختم ہو جائے، وہ اخلاقی تفوق جو ہے یعنی جو بالا تری ہے وہ ختم کر دی جائے، تو پھر جو ہے اس کے اندر پھر وہ چیز باقی نہیں رہ سکتی. وہ جرات وہ چیزیں یعنی جو اسلامی جماعت کے اندر اس وقت پائی جاتی تھی، تو انہوں نے اس بات کی کوشش کی. تو پہلا تو انہوں نے یہ کام کیا، یعنی پہلا بار جو اس پر ہوا وہ اس وقت میں ہوا کہ جب یعنی اس سے پہلے غزوہ احزاب کے موقع پر اس وقت میں جب سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مطلقہ ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا ہے. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح کیا ہے ان کے طلاق دینے کے بعد. یہ ساری تفصیل وہاں پر سامنے آ جائے گی. یعنی کہ متبنہ یعنی اس کو بیٹا بنا لیا ہے، وہ بولا بیٹا، اس نے عرب کے اندر اس کا مقام یہ تھا جیسے حقیقی بیٹا. اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے، رسول کے ذریعے کام کیا. سورہ احزاب میں تفصیل اس کی آئے گی. تو یہ کام کیا تو انہوں نے ایک طوفان پروپیگنڈے کا جو ہے وہ اٹھا دیا، ایک طوفان عظیم برپا کر دیا اس پر. اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کو اس طرح دیکھ لیا اور اس پر عاشق ہو گئے، اور معاذ اللہ جو اس کو بیٹے نے ان کی خاطر اس کو چھوڑ دیا، طلاق دی، انہوں نے نکاح کر لیا، اور یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا. اور یہ آپ کے خلاف جو ہے پروپیگنڈے کا طوفان جو ہے برپا کر دیا، ایک ایسا اس صورتحال پیدا کر دی. حالانکہ یہ بات اتنی گویا کہیے کہ یعنی جس کے بے بنیاد تھی، اس کو حقیقت کو حیثیت دی تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی پھوپھی ذات بہن ہے، اور وہ آپ کے سامنے چھوٹی سے بڑی یعنی انہیں پہلی مرتبہ نہیں دیکھا، انہیں پہلی مرتبہ دیکھا بلکہ آپ کے سامنے زندگی ان کی گزری ہے. اور اس نکاح کے کرانے میں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ ہے. یعنی نہ تو وہ خود تیار تھی نہ ان کے بھائی جو ہے وہ اس معاملے میں آمادہ تھے، لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو معاشی اور یہ معاشرتی جو ناہمواری اور طبقاتی نظام ہے اسے ختم کرنا چاہتے تھے. یعنی ایک ایسی شریف زادی کو جس کے بڑے خاندان کی خاتون ہے، اس کا نکاح ایک ایسے شخص کے ساتھ کہ جو غلام رہ چکا ہے اور آزاد کردہ غلام ہے، یعنی اس کی حیثیت یہ ہے. اس معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، اس سے اس کا نکاح کر رہے ہیں. تو کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن جو ہے یہ کام کرایا تھا. یعنی بات تھی یہ صورت تھی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہی بات تھی کہ یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احساس فخر نسبی جو یہ ساری کیفیات بہرحال جو بھی چیزیں رہی ہیں یہ رشتہ آگے نہیں نبھا. اور اصل بات کیا ہے؟ اصل بات تو اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے کب کیا کرنا ہے. آدمی ایک کام کرتا ہے اسے صاحب پتہ نہیں ہوتا آگے اس کے کیا رہتا ہے سامنے آنے والے، اللہ کیا اس سے نتیجہ نکالے گا. تو اللہ کو یہ کام کرانا تھا، لہٰذا یہ معاملہ ہوا، بات نہیں بنی، انہوں نے طلاق دی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ نکاح کریے اس سے. بلکہ سورہ احزاب میں تفصیل آئے گی کہ اس سے پہلی کہا تھا اللہ نے جب یہ طلاق دے دے تو تم آپ نکاح کر لیں. حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی کہ وہ طلاق نہ دے، لیکن سورہ احزاب میں اس کا ذکر کیا، مگر اللہ کو جو بات منظور تھی وہی ہونا تھا. تو ان لوگوں نے اس موقع پر ایک الزام لگایا، اپنی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی. اللہ نے اس کو وہاں پر واضح کیا اور اہل ایمان اس سے باہر نکل آئے. اس کے بعد دوسرا جو معاملہ کیا یہ غزوہ بدر المستلق سے واپسی پر کیا گیا. غزوہ بدر المستلق کا معاملہ یہ ہے کہ اس موقع پر یعنی شعبان 6 ہجری میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اس طرف گئے تھے. تو اس وقت میں یہ اس موقع پر منافقین بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے. عبداللہ بن ابی جو ہے یہ رئیس المنافقین ہے، یہ بڑی تعداد کو لے کر آپ کے ساتھ ہو گیا. اور ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں بھی یہ اتنی بڑی تعداد میں شامل نہیں ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے اس یہاں جو ہے 2 فتنے پیدا کیے. ایک فتنہ جو پیدا انہوں نے کیا اس میں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی یعنی مہاجر اور انصار کو لڑانے کی کوشش کی. ایک کوشش انہوں نے کی، سورہ منافقون میں اس کا ذکر بھی آتا ہے. یعنی یہ کوشش کی جو کوشش ناکام ہوئی، یعنی انہوں نے پوری بھرپور کوشش کی اور اس حد تک باتیں کہی. یعنی عبداللہ بن ابی نے اس موقع پر کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے بارے میں بڑی ایسی یعنی زبان استعمال کی تو جو کہ سامنے بھی آئی بات. سورہ منافقون میں بھی اس کا ذکر آئے گا. اس نے کہا کہ عزت والا جو ہے ذلیل کو نکال مار کرے گا. پھر اس کے بیٹے نے خود اسی کے ساتھ ہی معاملہ کیا. تو غرض یہ کہ اس موقع پر بھی ایک تو انہوں نے یہ کیا
دوسرا معاملہ یہ کیا کہ دوسرا فتنہ جس کے جو سورہ نور میں اس کا ذکر ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگایا، بہتان لگایا، یہ کام کیا۔ تو اس کی جو بات سامنے آتی ہے، یعنی جو اس کے اندر یہ بات، اس میں یہی واقعہ اس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو یہ ایک ان کا حربہ تھا اور اتنا بڑا تھا کہ جس کے نتیجے میں اگر یہ اپنی سازش میں وہ کامیاب ہو جاتے تو مسلمان آپس میں ہی لڑ مڑتے، اور ان کے دو یعنی خود مہاجرین انصار بھی اور انصار کے بعد دونوں قبیلے بھی اس طریقے سے یعنی آپس کے اندر ان کی جو ہے کہیے کہ خانہ جنگی کی کیفیت جو ہے پیدا ہو جاتی۔ تو اس کے بارے میں جو تفصیل آتی ہے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ جب یہ واپسی کا سفر تھا، واپس یعنی اب جو ہے جب یہاں پر پہنچے تھے آپ، یعنی جب یہ آپ کو اطلاع ملی تھی کہ یہ جو جس قبیلے نے یہ بغاوت کا کام کیا تھا، اس وقت اس کو جو ہے جا کر سرگوبی کی، سب معاملہ ہو گیا۔ تو اب اس سے جب واپس آ رہے تھے اس مارکے سے، تو جہاں ایک جگہ پڑاؤ رات میں ڈالا ہوا تھا، تو پھر جب رات میں یعنی صبح جلدی جو ہے رات کے کچھ حصہ آخری حصہ ہوتا ہے، اسی میں سفر شروع کر دیا جاتا ہے، کوچ کی تیاریاں ہو جاتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رفع حاجت کے لیے چلی گئی، اس وقت اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، اور پھر وہاں پر میرا ہار جو ہے وہ ٹوٹ کر گر گیا، یعنی کہ ہار جو ہے ٹوٹ کر گر پڑا، اسے تلاش کرنے لگی، تلاش کرنے میں دیر لگ گئی، واپس آئی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا، قافلہ روانہ ہو گیا تھا۔ اور طریقہ یہ تھا کہ یعنی پتہ اس لیے نہیں چلا، بتاتی ہیں کہ قاعدہ یہ تھا کہ بودے کے اندر اونٹ پر رکھا جاتا تھا، اس کے اندر تشریف رکھتی تھی اور لوگ اٹھا کر 4 آدمی اسے اونٹ پر رکھتے تھے۔ تو یہ جب یہ پہنچی نہیں تھی، ادھر رکھا ہوا تھا، لوگ سمجھے اس کے اندر ہے، آئے اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا اور سمجھے کہ لے چلے۔ اور جب یہ واپس آئیں تو آ کر دیکھا ہار بھی نہیں ملا، اور یعنی ہار مل گیا، معاف کیجیے، جب ہار لے کر ہار ڈھونڈنے میں دیر لگی، جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہیں ملا، یعنی لوگ جا چکے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا پھر سوچا کہ جب آگے جا کر جس منزل پر رکیں گے، جب مجھے نہیں پائیں گے تو پھر واپس آئیں گے، ظاہر سواری بھی نہیں تھی، تو وہیں چادر اوڑھ کر لیٹ گئی ہے۔ تو پھر صبح کے وقت میں جب سورج نکل آیا ہے تو صبح کے وقت میں صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ بات تھی کہ وہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ بعد میں لشکرگاہ کو دیکھتے ہوئے آئیں، کوئی چیز رہ نہ گئی ہو، تو وہ جو ہے یا یہ بات بھی ان کے بارے میں آتی ہے کہ صبح دیر تک سوتے کے عادی تھے، ان کے معاملے میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے جب اٹھو نماز پڑھ لو، ان کے بتاتے تھے کہ یہ کمزوری معاملات اس طرح کے۔ اور یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے مقرر کیا تھا کہ بعد میں چیزیں دیکھتے ہوئے آئیں، تو غرض یہ کہ جب یہ دیکھتے ہوئے آئے تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا۔ جب قریب پہنچے، جب حجاب کے احکامات نہیں آئے تھے تو آپ کو دیکھا تھا اس زمانے میں، تو پہچان گئے کہ ام المومنین ہے، تو کہا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ یعنی آپ کی بیوی ہے نا، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اس آواز سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ گئی ہے۔ یہ انہوں نے اپنا اونٹ لا کے بٹھا دیا، خود الگ ہٹ کے کھڑے ہو گئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چادر چہرے پر ڈال لی ہے اور پھر جو ہے اس پر اونٹ پر سوار ہو گئی ہیں، اور یہ پھر اس کی نکیل پکڑ کے چلے گئے، اور یہ دوپہر تک جا کر انہوں نے اپنے قافلے کو پا لیا ہے اور وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں تو اسی وقت عبداللہ بن ابی نے یہ حرکت کی، اس نے دیکھتے ہی یہ کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس وقت جو ہے آپ ساتھ ہیں موجود، تو اسی وقت میں یہ کہا کہ دیکھو تمہارے نبی کی بیوی، یعنی اس طرح سے اس نے بےہودہ انداز میں کہا کہ دیکھو ایک اور شخص کے ساتھ رات گزاری اور اسے علانیہ لیے میں چلا آ رہا ہے، یعنی آپ پر بہتان لگا دیا۔ پھر اب یہاں یہ بات اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اس کی شہادت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا آگے چلا کہ مدینے میں آنے کے بعد 1 مہینے تک یہ معاملہ جو ہے اس حد تک آگے بڑھتا چلا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر خطبہ دیتے ہوئے یہ بات کہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ لوگوں اس معاملے میں کہ مجھے اس شخص کے حملوں سے مجھے بچاؤ کہ جس نے مجھے شدید تکلیف پہنچائی ہے، میری عزت اس شخص کے حملوں سے میری عزت کون ہے جو بچائے، اس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے۔ بخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی کے اندر کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ اس شخص میں جس شخص پر یہ تہمت لگائی جا رہی ہے، وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں بھی نہیں آیا ہے۔ اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، ایک اور روایت میں
اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، لیکن بہرحال تحقیق سے بات یہ آتی ہے سامنے کہ انہی کا نام ہے کہ یہی اس وقت رئیس ہے، یعنی خزرج کی جو ہے یہ رئیس ہے اس قبیلے کے۔ تو انہوں نے یہ اٹھ کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی یہ معاف کیجیے یہ جو ہے دوسرا قبیلہ، ایک خزرج اور دوسرا اوس کے سردار ہیں، تو ان کے معاملے میں انہوں نے اٹھ کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، اور اگر وہ ہمارے بھائی خزرجیوں میں ہے، خزرج کے لوگوں میں سے ہے، تو آپ حکم دیں، ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ یہ بات سنتے ہی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جو رئیس خزرج تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے جھوٹ کہتے ہو تم اسے ہرگز نہیں مار سکتے، تم اس کی گردن مارنے کا نام سے اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خزرج میں سے ہے، اگر وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں گے۔ گویا کہیے کہ ایک کیفیت اس وقت پیدا ہوگی جھگڑے کی۔ حسین بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ تم منافق ہو، منافقین کا ساتھ دیتے ہو، حمایت کرتے ہو، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ خود موجود تھے کہ ایسی کیفیت پیدا ہوئی، آپ نے بیان اس معاملے کو، آپ خود ممبر سے اٹھے معاملے کو ختم کرایا، ٹھنڈا کیا، یعنی ایک ایسی کیفیت میں مسلمان مبتلا ہو گئے۔ تو اب اس ساری صورتحال کے اندر جو بنائی گئی اس میں کچھ مخلص مسلمان بھی شریک ہوئے، مخلص مسلمان بھی جو کہ مسلمان تھے لیکن اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے۔ مستا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتی ہے، حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتی ہے، یعنی یہ جو ہے انہوں نے بڑھ اس میں بھی ان کا بھی حصہ رہا کہ یہ بھی اس سے متاثر ہوئے اور اس پروپیگنڈے کے اندر ان کا بھی کام رہا، حصہ رہا۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں اس حوالے سے یہ سارا واقعہ تھا، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا ہے، نازل کی ہے وہ، اس کی تفصیل ساری جب ہم پڑھیں گے تو اس موقع پر سامنے آئے گی کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک طرف تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی کے حوالے سے اس حوالے سے بات کی ہے، یعنی ان کے اعزاز و اکرام کو اللہ نے کس طریقے سے بیان کیا ہے، یعنی یہ بات ہے، اور پھر خود اہل ایمان کو اس موقع پر جو ہدایات دی ہیں، اور وہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ موقع پر جو چیزیں آتی ہیں بالکل جا کر اپنی جگہ پر یعنی چسپاں ہو جاتی ہیں، دیکھو یعنی ایسا نہ ہوگا تو یہ نتیجہ نہیں ملے گا، یعنی اور ایسے واقعات کے سدباب کے لیے تمہیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، بجائے سے کہ جھگڑا کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے خلاف اس طرح کا کوئی اور ایسا طوفان کھڑا کیا جاتا، بس کے بجائے اہل ایمان کو جو ہے ہدایات دی گئی ہے کہ تمہیں اپنے معاشرے میں کن کن اصلاحات کو یا فروغ دینا چاہیے جس کے نتیجے میں تمہارا معاشرہ جو ہے وہ فحاشی اور بے حیائی سے بچ سکتا۔ تو اسی میں بہت ساری ہدایات ہیں، امہات المومنین کو خصوصیت سے ہدایات دی گئی ہیں، سورہ احزاب میں پہلے دے دی گئی تھی، کچھ چیزیں وہاں بتا دی گئی تھی، کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر سورہ نور کے اندر بیان کر دی گئی ہے، اور اس وقت کے مسلمانوں کی بات یہ تھی کہ ان کے لیے امہات خواتین کے لیے امہات المومنین ہی معیار تھی، لہذا ان سے سیکھ کر انہوں نے بھی وہ تمام اصلاحات جو ہیں اپنی زندگی میں شامل کرنی ہیں، اور پھر وہ تمام قوانین جس کا ذکر اس صورت کو جب پڑھیں گے اس کے دوران میں آئے گا کہ جو احکامات اس کے اندر نازل کیے اللہ رب العالمین نے، اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے ان احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ کریں گے تو وہ معاشرہ قائم ہوگا، لیکن اگر انہیں نظر انداز کر دیا جائے تو پھر چاہے وہ مسلمانوں کا ہی معاشرہ کیوں نہ ہو، اگر یہ چیزیں اس معاشرے کے اندر جو اس میں بتائی جا رہی ہیں، جو احکامات دیے جا رہے ہیں، عمل پیرا نہ ہو تو معاشرہ خرابی سے نہیں بچ سکے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نشست میں اس پر بات کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔